السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. ناظرین، 16ویں صدی میں شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں ایک تاج محل تعمیر کروایا. ناظرین، اس وقت تعمیر ہونے والے تاج محل کی لاگت اگر آج 2024 میں دیکھی جائے تو تقریباً $500 ملین بنتی ہے. نہ صرف $500 ملین بلکہ وسیع پیمانے پر اسٹیٹ کے ریسورسز کو کنزیوم کیا گیا اور بڑی تعداد میں لیبر کو بھی یوٹیلائز کیا گیا. شاید یہی وجہ ہے کہ اپنی بیگم کی یاد میں ایک تاج محل فقط یاد کے لیے بنوانا اور ایسی مثالیں مغل امپائر کے زوال کی وجہ بنی. اس کے برعکس ایک مثال کراچی کے اس شخص کی ہے جس نے آپ کے میرے اور پاکستان کی عوام کے خیرات اور صدقات اور عطیات کو جمع کر کے ایک ہاسپٹل بنایا، اور آج وہ ہاسپٹل تقریباً 20 سالوں بعد پاکستان کے 40 اضلاع میں اس کی برانچیں موجود ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انڈس ہاسپٹل اور ہیلتھ نیٹ ورک کی. ناظرین، ایک اندازے کے مطابق ہیلتھ نیٹ ورک اس انڈس ہیلتھ نیٹ ورک سے تقریباً 6 ملین لوگ سالانہ علاج کرواتے ہیں اور مفت علاج کیا جاتا ہے. یہ مفت علاج اگر خدا نہ کرے آپ بھی کبھی بیمار ہوں یا آپ بھی بیمار ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی شخص بیمار ہے تو علاج کروانا چاہتے ہیں اور مفت، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج میرے ساتھ موجود ہے انڈس ہاسپٹل اور نیٹ ورک کے CEO ڈاکٹر تسمان ابن رسا. یہ سوال انہی سے پوچھتے ہیں، شاید وہی بتا سکیں ہمیں کہ مفت علاج کیسے کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ویری کائنڈ آف یو فار یور پریشیس ٹائم. سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ انڈس کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوا، یہ کیسے وجود میں آیا اور کیا ایفرٹس تھیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے؟ یہ جی 2007 میں کراچی سے یہ شروع ہوا. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہمارے جو فاؤنڈنگ اس کے ہیں پریزیڈنٹ، اور ہی از دا ون ہو ایکچولی اسٹارٹڈ دس ہول موومنٹ ہی میں اس کو کہوں گا. ایک مشن ان کا تھا کہ ہی وانٹڈ کہ ہم پاکستان میں ہیلتھ کیئر لوگوں کو پرووائڈ کریں، کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف چارج. کیونکہ ادھر آپ کو پتہ ہی ہے ہیلتھ کیئر از ویری ایکسپینسو اور ہر ایک بندے کو انڈیویجولی کرنی پڑتی ہے. ادھر وہ کانسیپٹ آف انشورنس یا جو جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں یہاں. تو اٹس ویری ایکسپینسو فار پیپل ٹو گیٹ گڈ ہیلتھ کیئر. وہ پھر دا کانسیپٹ واز کہ جی اچھی کوالٹی ہیلتھ کیئر دی جائے، اور یہ کراچی سے پھر اسٹارٹ ہوا ود 150 بیڈ ہاسپٹل ان کرنگی کراچی. وہاں سے جرنی شروع ہوئی اور اب چلتے چلتے اباؤٹ 17 ایئرس آل اکراس پاکستان اب یہ پورا ایک نیٹ ورک بن گیا. پاکستان میں میرا خیال ہے کہ انڈس جتنا بڑا نیٹ ورک آئی تھنک مجھے نہیں نظر آیا. جی گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد یہ دس از دا لارجسٹ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک ان پاکستان. پرائیویٹ سیکٹر میں دس از دا لارجسٹ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک ان پاکستان. ہمارے ناظرین کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں پروونسز میں کہاں کہاں پہ؟ اور یہ جی آل 4 پروونسز میں ہم فرام سندھ ٹو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، پھر KPK میں، اور یہ اکراس دا بورڈ ہم کرتے ہیں پرائمری کیئر سے لے کے ٹرشری کیئر تک. اس میں وی ہیو مور دین 10 ہاسپٹلس، پھر ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، پرائمری کیئر کلینکس ہیں، سیکنڈری کیئر سیٹ اپس ہیں، آؤٹ ریچ پروگرامز ہیں، اور وی آر پریزنٹ ان مور دین 50 ڈسٹرکٹس آف پاکستان. رائٹ سر. وہی ابھی آپ نے بتایا کہ 10 ہاسپٹلز ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہے، KPK میں بھی ہیں. جی KPK میں ابھی ہم نے ہاسپٹل نہیں بنایا، وی ہیو پرائمری کیئر سیٹ اپس، پرائمری اینڈ سیکنڈری، بٹ ہاسپٹل ہم اب انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں. اس کے اوپر اس کی آج کل پلاننگ چل رہی ہے. پشاور اور مردان میں ہم نے 2 جگہ پر ٹارگٹ کیا ہوا ہے جہاں بات چیت بھی ہماری چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹ ہے کہ وہاں ہم ہاسپٹلس انڈس کے شروع کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ آج کل کے ٹائم میں ایک وقت کا کھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے غریب آدمی کے لیے نا، تو لیکن انڈس ابھی ریسنٹلی جب بات ہو رہی تو آپ بتا رہے تھے کہ 600 ملین پر اینم
جی پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹ ہوتے ہیں یہاں 6 ملین سوری 6 ملین 6 ملین جی 6 more than 6 million جی across the network. It's a huge number. کیسے انڈس یہ کہاں سے افورڈ کرتا ہے, یہ کس طرح؟ اور صرف ٹریٹمنٹ نہیں ہے جی, اس میں جب اگر ایک پیشنٹ لیٹس سے کہ ہمارے پاس داخل ہے, اس کا کھانا پینا, اس کی ساری چیزیں از دا رسپانسبلٹی. اچھا کھانا پینا جی کھانا پینا بھی شامل ہے, بلکہ انفیکٹ ہم اب جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹس آتے ہیں ان کے لیے بھی اب ہم فیسلٹیز ہم نے بنائی ہیں, جس میں اٹینڈنٹ کو بھی فری آف کاسٹ ایک رسپیکٹیبل جگہ ہوگی جہاں وہ ٹھہر سکتے ہیں جب تک ان کا پیشنٹ داخل ہے, اور اس میں بھی ان کو 3 وقت کا کھانا فری ملے گا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ اٹینڈنٹ باہر نکال دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانون کا خزانہ کون سا ہے جو آپ کے ہاتھ لگا ہے جسے آپ؟ یہ قانون کا نہیں جی, یہ اللہ کا خزانہ ہے جی, ہمیں اللہ کی طرف سے ہے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جی. یہ مجھے جب میرا پہلا انٹریکشن ہوا تھا ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے مجھے ایک چیز سمجھائی تھی اور بتائی تھی, اور ان کا کہا تھا کہ جی یہ اللہ کے لیے ہم نے بنایا اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا یہ کیسے چلے گا, اللہ چلائے گا اس کو, یہ اللہ کے لیے ہم نے بنایا. اینڈ لائک آئی سیڈ کہ آئی ہیو سین اٹ ان دا لاسٹ, مجھے 10 years ہو گئے بینگ ایسوسیٹڈ ود انڈس. 10 سال میں نے یہی دیکھا ہمارا کام کبھی رکتا نہیں ہے, اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے. تو آئی ایم ویری وہ جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری ہمبلڈ, جس طرح اور لوگوں کا جو سپورٹ ہے جو وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں جی. سو اٹس ویری یہ پاکستان سے زیادہ تر لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں یا باہر سے کوئی کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی جیسے اوورسیز ہے یا اور آرگنائزیشن ہے, WHO ہے یا امریکہ میں یا یورپ میں جو NGOs ہیں فنڈ کرتی ہیں فار دا بیٹر ہیلتھ, وہ بھی شامل ہے اس میں ڈونیٹ کرنے میں؟ دیکھیں اس میں ہمارا باہر بھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اور لوکل بھی ہے. پہلے ٹل ریسنٹلی آئی وڈ سے اباؤٹ 2 years بیک تک میجورٹی آف آر فنڈ ریزنگ واز لوکل نیشن وائڈ, ہماری پاکستان سے زیادہ ہوتی تھی اور باہر سے بھی ہوتی تھی, لیکن دیٹ واز اے اسمالر پورشن. اب لاسٹ ایئر ہمارا اب 50-50 تقریباً ہو گیا, 50% باہر سے آ رہی ہے, 50% لوکل سے ریز ہو رہی ہے, which is alhamdulillah very positive and very heartening. ہر سال انکریز ہو رہا ہے ڈونیشن جی obviously اپروکسیمیٹلی, ویسے ڈسکلوز نہیں ہوتا کتنا ہے. وہ میں آپ کو اپنا بجٹ بتا دیتا ہوں, وہ 50 بلین اس سال کا ہمارا بجٹ ہے, اور یہ سارا ڈونیشن, زکوٰۃ, صدقات اور کچھ گرانٹس بھی آتی ہیں ہمیں, کچھ جس طرح آپ نے کہا انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, WHO ہے, باقی ان کے ساتھ بھی ہمارے ہیں ایگریمنٹس اور ان کے ساتھ ہماری کولیبریشنز ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس بھی کرتے ہیں, سو گرانٹس بھی کچھ ہیں اس میں, اور باقی پھر پوری دنیا سے فنڈ ریزنگ. یہ جو بھی آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والی بات کی نا, آئی ہیو اے کویسچن آن اٹ, لیکن اس سے پہلے آپ اپنی بات ختم کیجیے اور مجھے ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے کہ 50 بلین جی 50 بلین سے زیادہ ہے, زیادہ چلے زیادہ کر لیتے, جو ہمارا سرکاری بجٹ ہے ایک صوبے کا وہ اس سے بھی زیادہ ہے جی, اور ہماری پرائمری, سیکنڈری, ٹرشری, مطلب آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ دیکھ لیں وہ سہولیات دن بہ دن ڈپلیٹنگ ہوتی جا رہی ہیں, ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. ہسپتالوں کی صورتحال دیکھیں, انٹر ہو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ اس ہاسپٹل میں جا کے علاج کروائیں, اور پھر ہاسپٹل انٹر ہو تو ایک کیو لگتی ہے, وہاں پہ پرچی لینی پڑتی ہے, پھر دوسری جگہ جانا پڑتا ہے, پھر تیسری جگہ, شام کو جا کے باری آتی ہے, پتہ لگتا ہے جی ڈاکٹر صاحب 5 بجے چلے گئے ہیں. تو کیا انڈس ہاسپٹل, مجھے ایک آسان وے میں بتائیے, سننے والے عام آدمی کو, اگر ایک غریب آدمی سن رہا ہے اور اس نے اپنا علاج کروانا ہے اور اسے پتہ چل رہا ہے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو کہ جی انڈس میں اگر فری علاج ہوتا ہے تو کیا پروسیجر ہوتا ہے, 24/7 جا سکتا ہے, اور کیا اسی طرح بیریئرز کراس کرنے ہوں گے, ریڈ ٹیپس کراس کرنی ہوں گی جس طرح سرکاری ہاسپٹل میں ہوتا ہے, یا ایک شخص اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا جا کے وہاں پہ پہنچ جائے تو اس کا علاج شروع ہو جائے گا؟ علاج تو جو پہنچ جائے گا اس کا ہو جائے گا جی, پرووائڈیڈ وی ہیو دا اسپیس اینڈ پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس وہ اسپیشلٹی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ سسٹمز ہمارے, وی ہیو پراپر سسٹمز ان پلیس. کیوں میں ادھر بھی لگنا پڑتا ہے, اٹس فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس, جو پہلے آئے گا اس کو پہلے سرو کیا جائے گا, تو کیوں تو ادھر بھی سسٹم ہے.
لیکن ہم نے ایک پراپر سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اف اے پیشنٹ کمز فار دا فرسٹ ٹائم, ہمارا ایک فیملی میڈیسن کلینک ہے جس کو ہم فلٹر کلینک بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جب پیشنٹ پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کی انیشل اسیسمنٹ اس کلینک میں ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر اس کو دیکھے گا, اس کو ول ایگزامن دا پیشنٹ, اس کا اگر کوئی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے ٹیسٹ کرے گا, اینڈ دین دیٹ ڈاکٹر ول ڈیٹرمن کہ اس کے فردر ٹریٹمنٹ کیا ہونی ہے. اس کی کہا کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانی ہے کہ یہ ادھر سے فارغ ہو جائے گا یا جہاں بھی جائے گا. باقی جہاں لائک اینی ادر ہاسپٹل, جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں اس میں 24/7 اویلیبل ہے. آؤٹ پیشنٹس ہم 9 to 5 چلاتے ہیں, اور جو ان پیشنٹ ہے وہ ہماری 24 گھنٹے ہے, ایمرجنسی 24 گھنٹے ہوتی ہے. رائٹ. اچھا, اس میں آپ کون کون سے ڈسپلنس ٹریٹ کر رہے ہیں, جیسے کینسر ہو گیا اور جی دیکھیں اکراس دا نیٹورک اگر ہم دیکھیں تو ہم تقریباً سارے ڈسپلنس کر رہے ہیں. لاہور میں جو ہمارا بھی جو فلیگ شپ ہاسپٹل جبلی ٹاؤن میں جو بنا ہے, یہ ٹوٹل 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے جو الٹیمیٹلی بنے گا جب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا. ابھی اس کا گرے اسٹرکچر بیسک پرپوزل تھا وہ 600 جی ہے 600 بیڈس کا. یہ کمپلیٹ اس کا جو پروپوزل 600 بیڈس کا ہے. ابھی ہم نے اس کے فرسٹ فیز میں 100 بیڈس کھولے, اور اس میں ہم جو بیسک ہماری جو اسپیشلٹیز ہیں, جنرل میڈیسن, جنرل سرجری, گائنی آبس, آرتھوپیڈکس, پیڈیاٹرکس اور ایمرجنسی میڈیسن جو ہے, یہ ہماری یہ اس وقت چل رہی ہیں چیزیں. اب اس سال ہم انشاءاللہ اس کا فیز 2 میں جا رہے ہیں, جس میں ہم انشاءاللہ another 300 بیڈز ایڈ کریں گے, اور پھر ساتھ اسپیشلٹیز ہم ایڈ اپ کرتے جائیں گے, جس میں کارڈیالوجی کی سروسز ہیں, ہارٹ کی, اور پھر ENT, آئی, اور باقی دیگر اس طرح کی اسپیشلٹیز میں پھر ہم جاتے جائیں گے. کراچی میں ہم آنکالوجی بھی کر رہے ہیں, کینسر کی بھی ہو رہی ہے, خاص طور پر پیڈیاٹرک آنکالوجی پر بہت فوکس ہے, اور وہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ ادھر بھی ہم شروع کریں گے. باقی جس طرح میں نے کہا جوائنٹ ریپلیسمنٹس بھی ہماری ہو رہی ہے. ہم نے اس سال باہر کے امریکن ڈاکٹرس کی ٹیم کے ساتھ مل کے اکراس دا نیٹورک مور دین 200 جوائنٹ ریپلیسمنٹس کی ہیں. اچھا, جس میں 100 کے قریب پنجاب میں کی ہم نے. سو اس طرح کی ہم چیزیں کر رہے ہیں. اینجیوپلاسٹیز ہو رہی ہیں, جیوگرافیز ہو رہی ہیں ہماری, اور باقی جو اسپیشلائز ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں. آپ کو ملتان میں ہم رینل ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, کڈنی ڈیزیز کا ہمارا اسپیشلائز سینٹر ہے, ادھر ہم رینل ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں فری آف چارج. زبردست. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی شخص ایک مجبور ہے, ضرورت مند ہے, وہ علاج کے لیے آتا ہے, تو پیرلل اس کے وہ بھی جا رہے ہوں گے جو اکنامکلی اسٹیبل ہیں؟ جی, ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے. جو آئے گا اس کو ویل ٹریٹ دیٹ پرسن, چاہے وہ پے کرتا ہے, اگر کرنا چاہے تو کر سکتے. وی ڈونٹ ہیو اے کیش کاؤنٹر ہمارا جی, اٹس ٹوٹلی فری آف چارج. اس میں یہ کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے ڈونیشن دینا چاہے بعد میں وہ دے سکتا ہے. دیر آر 2 or 3 things جو اگر آپ سمجھ جائیں تو یو ول انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سسٹم ورکس. ایک تو یہ ہے کہ اٹس فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس, جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا, اس کو پہلے سروس اس کو ملے گی. سیکنڈلی اس میں یہ کہ ایوری بڈی ول بی ٹریٹڈ دا سیم, وچ از اے گڈ کوالٹی ہیلتھ کیئر, سب کو ایک ہی لیول کی ملے گی. دیر از نو VIP ٹریٹمنٹ. اینڈ تھرڈلی جب وہ آتا ہے, پہلی دفعہ پیشنٹ آتا ہے, تو اس کی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, صرف اس حد تک اسیسمنٹ ہوتی ہے. ایک ہمارے ادھر سوشل سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو اسیس کرتا ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہونی ہے اس کی ریونیو اسٹریم کہاں سے آنی ہے. کیونکہ ہمارا ایک پورا شریعہ کمپلائنس کے لیے پوری ایک کمیٹی ہے, پورا ہمارے کی کمیٹی ہے جو شریعہ کمپلائنس کو دیکھتی ہے. تو ہماری جو جتنے بھی جو ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں وہ پھر اکارڈنگ ٹو دی جو بھی ڈونر ہوتا ہے اس کے, کہ وہ زکوٰۃ میں ہے, صدقہ ہے, جنرل ڈونیشن ہے, وہ ان کے پھر سپریٹ اکاؤنٹس ہے. زکوٰۃ کا بالکل سپریٹ ہے, جو جنرل ڈونیشن اس کا سپریٹ ہے. سو جب پیشنٹ آئے گا اس کی اسیسمنٹ اس حد تک ہوگی کہ جی آپ کی ٹریٹمنٹ کس اسٹریم سے ہونی ہے, آپ کی زکوٰۃ سے ہونی ہے کہ نان زکوٰۃ فنڈ سے ہونی ہے, ڈونیشن فنڈ سے ہونی ہے. یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پاس جو سوشل آفیسرز بیٹھے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. وہ ان کے پاس ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے جو جس کے حساب سے وہ اسیس کرتے ہیں. اینڈ یو کین ٹیل کہ whether the patient is affording or not, یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں. The basic question is کہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اگر مستحق زکوٰۃ ہے اس کی ڈفرینٹ اسٹریم ہے, اگر نہیں ہے تو اس کی ڈفرینٹ اسٹریم ہے. That's the basic concept of it. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک
انڈس سے جب سے یہ چل رہا ہے. میں ڈاکٹر باری صاحب کو سن رہا تھا تو 1989 بلکہ اس سے آنورڈ بلڈ بینک سے سٹارٹ ہوا جی جب وہ اسٹوڈنٹ تھے. جی جی. تو وہ بتا رہے تھے ایک دفعہ انہوں نے اسٹرائک کر دی کہ جی ہمارا وہ جو ہے نا بڑھایا جائے معاوضہ. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا. اب پھر 2007 میں پراپر میرا خیال ہے ایک ہاسپٹل کی فارم میں آیا. تو اس وقت سے لے کے اب تک کتنے لوگ یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں, یعنی اسپیسیفک نمبر؟ ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. ایگزیکٹ نمبر تو میرے بہت مشکل ہوگا, لیکن آئی وڈ سے لاکھوں. آپ دیکھ لیں 6 ملین تو ایوری ایئر ہو رہے ہیں اب اس وقت. آپ سوچ لیں اسی پہ اگر کاؤنٹ کر کے آپ 14 اگر میں 10 ایئرس پہ لگا لیں تو 10 years 60 ملینز ہو جائیں گے. اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے, چونکہ 17 سال تو ہمیں ہو گئے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مے بی مور دین 100 ملین پیپل ہیو بین ٹریٹڈ. 10 کروڑ سے زیادہ شاید ٹریٹ ہو چکے ہیں سسٹم سے. ایگزیکٹ نمبر ویسے میں آپ کو ابھی آف دا کف نہیں دے سکتا. ہو سکتا ہے گڈ نمبر وچ اینڈ آئی لک دس اپ. آئی ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو لک دس اپ. ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ پاکستان میں اور کوئی اتنا بڑا ادارہ نہ ہو جس سے میرا خیال ہے کہ 60 ملین, میں کہوں گا کہ 160 ملین آپ کر لیں اگر آپ باقی ٹینیور بھی کاؤنٹ کریں تو اٹس اے ہیوج نمبر. اور یہ آپ کی ایفرٹس اور آپ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ اس کو مزید انکریز ہونا چاہیے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ لوگ ایفرٹ کریں گے, آپ لوگ ڈونیٹ کریں گے. 1 روپیہ کریں, چاہے 1 لاکھ روپے کریں, چاہے 1 کروڑ روپیہ کریں, لیکن کریں ضرور. اس کا فائدہ آپ کے ملک میں ہیلتھ سیکٹر امپروو ہوگا, آپ کے ملک کا غریب آدمی علاج حاصل کر سکے گا. اور آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں انڈس ہاسپٹل پہ اور اس ٹرسٹ پہ کہ آپ کا پیسہ کسی اور جگہ نہیں خرچ کیا جائے گا, صرف غریب اور ضرورت مند کے علاج کے لیے خرچ کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. میں آپ سے اب پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے اس کی پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اب اس کو میں کیا سمجھوں, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یا ایک تو ڈونیشن والا معاملہ ہوتا ہے جس میں صرف ڈونیشن چل رہی ہے, دوسرا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چل رہی ہوتی, تیسرا آج کل بھی ذکر ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ, آپ کبھی دیکھیں نا, ہم بات سنتے ہیں جی پی آئی اے پرائیویٹائز ہوگی, اسٹیل مل پرائیویٹائز ہوگی. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سائڈ ہے یہ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن, ہیلتھ سیکٹر کی پرائیویٹائزیشن کی طرف ہو سکتا ہے جا رہی ہو. اس کا کیا فائدہ ہوگا عوام کو؟ جس طرح اب یہ ڈونیشن پہ چل رہا, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں تو آپ چلے جائیں, آپ ایک کینسر ہاسپٹل میں کسی پرائیویٹ میں چلے جائیں, یا کڈنی ٹرانسپلانٹ میں چلے جائیں, یا کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ کروانا ہے تو ملینز آپ سے لے لیے جاتے ہیں. اب کمپیریٹیولی یہ ایک سائڈ ہے جو ڈونیشن والی بالکل فری ہو رہی ہے. تو اگر گورنمنٹ اس کو پرائیویٹائز کر دیتی ہے تو یہ امپروو ہو سکتا ہے, آپ کو لگتا ہے, اور کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ میں کافی دیر سے یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے, کچھ چیزوں کو پرائیویٹ سیکٹر کو ہینڈ اوور کر دیا جائے, ان کو چلائے. میو ہاسپٹل کی بھی بیچ میں ایک دفعہ بات چلی تھی, پھر ایک دو اور اس طرح بڑے ہاسپٹلس کی بنی تھی. بٹ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم جس ماڈل میں جاتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس طرح جاتے ہیں کہ فیسلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے, ہم مینجمنٹ اینڈ آپریشنز اس کے ہم کرتے ہیں. انڈس کے ساتھ وہ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں جس میں فیسلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے, بٹ ہم اس کو مینیج کرتے ہیں, اس کو آپریٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر اسٹینڈرڈ, جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے حساب سے ہو. سو وہ ہم دیٹ از واٹ وی کال اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جو آپ بات کریں کہ جی پرائیویٹائز کرنا, کہ جی وہ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ از آؤٹ آف آر ڈومین. وہ ہم اس کو شاید میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ماڈل جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن والا, اس سے زیادہ بہتر سروسز دے سکتا ہے بنسبت اس کے کہ رائٹ ناؤ دا گورنمنٹ از رننگ دا ہاسپٹل, اینڈ جو سچویشنز ہیں یا گورنمنٹ جس طرح ہاسپٹل کی آپ انٹرفیس آپ کو ملتا ہے انٹر ہونے کے بعد. اچھا, میں اس کو بھی تھوڑا سا میں ایڈریس کروں. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس جتنی ریسورسز ہیں اور جتنی پاپولیشن ہے, میں آئی تھنک گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گڈ جاب. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ گورنمنٹ بالکل نہیں کرے. اٹس ان کی بھی ایک لمیٹیشن ہے. دے ہیو ٹو ورک ود ان دا ریسورسز دیٹ دے ہیو, اور ان ریسورسز میں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اور اچھی بھی کر رہے ہیں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ بالکل ہی, ورنہ تو آپ کا بالکل ہی سسٹم کولیپس ہی کر جائے نا. آپ کے تو بہت ہی جس طرح جو آپ کی پاپولیشن ہے جتنی. سو آئی تھنک دا گورنمنٹ از ڈوئنگ واٹ دے کین ڈو. اب پرائیویٹائز کرنے سے یس, کیا
کوالٹی آف ہیلتھ کیئر امپروو ہوگی, یس ہو سکتی ہے, ہو جائے گی, لیکن کاسٹ بھی پھر اسی حساب سے بڑھے گی. وین اے پرائیویٹ اینٹی ول کم ان, اور اس نے تو پھر اپنی کاسٹ بھی ریکور کرنی ہے, اس نے اس پر خرچہ بھی کرنا ہے. سو دس از اے کیچ 22 والی سچویشن ہے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ دونوں طرف اس میں پروز اینڈ کونز ہیں. ڈیفینیٹلی اگر برڈن شیئر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, اور کرنا بھی چاہیے, اور وہ الٹیمیٹلی آئی تھنک ہوگا, کوالٹی آف ہیلتھ کیئر امپروو ہوگی, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ, یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ. سر ڈاکٹر صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا باری صاحب کا, تو بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہاسپٹل انسٹال کرنا تھا یا اسٹارٹ کرنا تھا, تو ان کو کسی نے کہا کہ جی ہالینڈ میں ایک ہاسپٹل ہے, تو وہ آ رہا ہے جی پاکستان میں, اگر آپ کو میں خرید کے دے دوں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا, ایسا کیسے پاسبل ہے. تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں. تو کیوں بند ہو رہے ہیں جی؟ وہاں پہ اب لوگ بیمار نہیں ہوتے, اور ہمارے یہاں ہر دوسرے دن ہاسپٹل ایک نیا اوپن ہو رہا ہے جی, ہر گلی محلے چوراہے پہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح اس کو اوور کم کیا جائے ان چیزوں کو, کہ ایک دن ایسا معاشرہ ہمارے پاس بھی ہو کہ گورنمنٹ کو یہ ہاسپٹلس پہ بجٹ لگانے کی ضرورت نہ پڑے, اسی طرح ڈونیشنس پہ ہاسپٹل ہوں, اور بلکہ لوگ بیمار ہونے ہی بند ہو جائیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کوئی اس دیکھیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ زیادہ پریونشن کی طرف, they started focusing more on prevention rather than cure. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جس طرح کہا کہ جی بیماری نہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو ایک ان کا سائیکل تھا وہ اپنا سائیکل کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. جو انہوں نے اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو بنانی تھیں, جو ضروریات تھی ان کی پاپولیشن کی, وہ انہوں نے بنا لی. ہم ابھی اس میں جا رہے ہیں. دوسرا یہ سمجھنے کی بات ہے, ہماری جو پاپولیشن ہے آلموسٹ 25 کروڑ اس وقت ہے ادھر, میرے خیال آپ کے سامنے کسی بھی ملک میں اتنی نہیں ہوتے. تو اتنی ڈینس پاپولیشن میں آپ کو نیچرلی فیسلٹیز بھی زیادہ چاہیے. 3 to 4% اینولی انکریز ہے جی ہماری. ابھی بھی ہمارے جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز ہیں کم ہیں اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن, ہمارے پاس بہت کم ہے. جو بیڈ ٹو پیشنٹ ریشو بہت ہمارا, بہت انٹرنیشنل کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے دیکھیں تو بہت ہمارا پور ہے. سو باہر کے ساتھ ہم کمپیریزن, اٹس لائک کمپیئرنگ ایپلز ٹو اورنجز. ان کا تو ان کی ایک تو پاپولیشن بھی کم ہے, اور ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی پر وہ پہنچ کے ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں ہے. اور پلس ان کی ہیلدیئر سوسائٹیز ہیں, دے ہیو بیٹر لیونگ کنڈیشنز, دے ہیو بیٹر ریسورسز اویلیبل. وہ ان کی یس ان کی بہت ساری جگہوں پر اب ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اب اور نہیں ہیں ان کو ضرورت پڑ رہی. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جب یہ کووڈ آیا تھا جی, تو میں نے دیکھا اس وقت میں کسی اور ٹیلی ویژن میں کام کر رہا تھا, تو ڈاکٹر باری صاحب ہو گئے, 2-3 اور ڈاکٹر ہیں, ہم بڑا فریکوینٹ ان سے کانٹیکٹ ہوتے تھے, انفارمیشنز آ رہی ہوتی تھیں. تو میں نے دیکھا کہ انڈس نے بڑا اچھا پرفارم کیا کووڈ کے دوران. اسی طرح اور 2-3 آرگنائزیشنز پاکستان میں جو بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی, گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ بالکل کھڑی تھی, جہاں پہ سپورٹ ہوتی تھی وہاں پہ پرووائڈ کرتی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بڑا لیک کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر. اب ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی کووڈ کی کوئی ویکسین نہیں انوینٹ ہو سکی. ہمارے یہاں کسی اس لیول پہ جا کے کوئی اتنی بڑی مطلب مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, یا کوئی اتنا برین نہیں ہے جو ان چیزوں کو سوچ سکے, ایڈوانس ہو سکے. کیا انڈس اس پہ بھی کام کر رہا ہے کچھ اس طرح میڈیسن کے شعبے میں؟ جی ہم کولیبریٹ کرتے ہیں ود ڈفرینٹ پیپل. ہم خود مینوفیکچرنگ میں تو ابھی نہیں ہیں, بٹ اس پر ڈسکشن ضرور ہو رہی ہیں. ہماری ایک پورے ایک انڈاؤمنٹ کمیٹی ہے بورڈ کی جو اس کو دیکھتی ہے. سو وہ اپنی جگہ وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس پر ہم کولیبریٹ کرتے ہیں کافی آرگنائزیشنس کے ساتھ. یہ جو ایک چائنیز کمپنی نے ویکسین سائنوویک ڈیولپ کی تھی, اس میں ریسرچ میں ہم بھی انڈس بھی انوالو تھی. اور آپ نے ابھی جو کووڈ میں پرفارمنس کی بات کی, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. مجھے اس سے میں ایک چیز آپ کو نیریٹ کروں. ہمارے مظفر گڑھ میں ایک ہاسپٹل رجب طیب اردگان ہاسپٹل, کافی ماشاء اللہ بڑا ہاسپٹل 400 بیڈ کا. کووڈ میں پیک جب کووڈ تھی تو اس میں نشتر پر بہت لوڈ تھا, اور پھر انہوں نے کچھ ہمارے پر بھی لوڈ ٹرانسفر کیا.
ہم نے بھی اپنا ایک پورا کووڈ وارڈ بنایا, پورا کووڈ کا سیکشن بنایا, یونٹ پورا بنایا. تو ہم وی ور ٹریٹنگ کووڈ پیشنٹس ویری ریگولرلی. 19 نشتر کے ڈاکٹرز فیل ایل ود کووڈ, ان کو کووڈ ہوا اور بڑا آفٹر کراچی میرا دس واز دی سیکنڈ لارجسٹ نمبر, اور ان کا ویری پراپر سمٹمز اور وہ بیمار ہوئے سارے ہوئے. تو پہلے تو ان کو نشتر میں ان کو داخل کیا تو انہوں نے سب نے ریفیوز کیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نشتر میں ہی ٹریٹ کریں گے, ابھی نو اوفینس یا نو نشتر سے کوئی ہم چیز نہیں ہے. نشتر اپنا ماشاء اللہ بہت کام کر رہا تھا اور کر بھی رہا ہے اور وہ بڑا سرو کرتا تھا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ ادھر بھیجیں انڈس, اچھا, مظفر گڑھ میں طیب ارتگان میں. اور الحمد للہ آل 19 came and were treated at our hospital and ماشاء اللہ سارے صحت یاب ہو کے واپس گئے. زبردست, یہ واقعی بڑی ایفرٹس ہے جی. اور ہم نے تو وٹنس کیا اس ٹائم میں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی اور انڈس بڑا فرنٹ لائن پہ تھا. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کیا آتی ہے انڈس ہاسپٹل کو ان چیزوں کو؟ گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ ملتی ہے فائنینشلی؟ جی گورنمنٹ سے سپورٹ بہت ملتی ہے. گورنمنٹ ہیز آلویز سپورٹڈ اس. پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, اب کوئٹہ میں بھی ہم جب سے گئے, گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے. دیر آر گڈ پیپل دیر ہو ریکگنائز یور ایفرٹس. اینڈ ہمارا مین مقصد ہے پیشنٹس کو سرو کرنا. تو ہم وی آر دیر ٹو سرو دا پیشنٹس اینڈ دا گورنمنٹ ریئلائزز دس. ہمارے ٹریک ریکارڈ جب دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہمیشہ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں. باقی جو آپ نے کہا کہ ڈیفیکلٹی, مین تو سب سے بڑی ڈیفیکلٹی فنڈ ریزنگ میں ہوتی ہے کہ ٹو میٹ دی ریکوائرمنٹس ایوری ایئر. جیسے جیسے نیٹ ورک گرو کرتا جا رہا ہے تو یہ ایک اتنا بڑا اماؤنٹ ریز کرنا از آلویز ایک چیلنج ہوتا ہے. اٹس اے چیلنج. لیکن الحمد للہ لائک آئی سیڈ شروع میں کہ اللہ راستے نکالتا ہے, اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے, آپ لوگ ہو گئے, باہر کے لوگ ہو گئے, سارے یہ لوگوں کی سپورٹ ہی ہے اور اللہ کی مدد ہے جس سے ہم ابھی تک چلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم سرو کر رہے ہیں. اچھا, انڈس میڈیکل کے علاوہ بھی کسی اور جگہ ایکسپینسر انفراسٹرکچر کو مزید جیسے جی ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. جی ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم جا رہے ہیں. کراچی میں ہماری انڈس کی یونیورسٹی بھی بن رہی ہے, لاہور میں بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہے. جی اس کا انفراسٹرکچر بن گیا ہے, بلڈنگ وغیرہ بن گیا ہے, اور اس میں اسکول آف نرسنگ تو آلریڈی چل رہا ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, سوری آپ کو یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں, لائک دوز آلریڈی کالجز وی ہیو ان آور کنٹری, they are taking huge amount of money from the students. جی انڈس میں کیا اس کا سسٹم ہوگا؟ یہ ایکچولی جی فائنل چیز تو بورڈ ڈیسائڈ کرے گی, لیکن اٹ ول بی اے پیڈ ماڈل اس میں. لیکن جو اسٹوڈنٹس پے کریں گے وہ ہاسپٹل کو جائے گا. وہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ بھی کوئی پروفٹ نکال لے گا اس میں. جو بھی اس میں سے انکم جنریٹ ہوگی وہ ہاسپٹل کو چلانے میں جائے گی. اس میں آف کورس دیر ول بی سلاٹ فار ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے اسکالرشپس بھی ہوں گے اور ڈفرینٹ فائنینشیل سپورٹس ہوں گی. لیکن اٹ ول بی اے پرائیویٹ ماڈل, جو پرائیویٹ ماڈل ہے جس فی کے ساتھ ہوگا. اور لیکن دا تھنگ از کہ ان لائک ادر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو اس کا پروفٹ نکالتے ہیں, ہمارا یہ دس ول بی ریسائیکلڈ انٹو رننگ دی ہاسپٹلز اینڈ انسٹیٹیوشنز. یہ جو انڈس میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں جی آل آر پیڈ؟ جی دیر آل پیڈ. دیر آر امپلائیز آف انڈس. امپلائیز آف جی. اور یہ ان کا پے اسٹرکچر اسی طرح جس طرح گورنمنٹ کا ہے یا نہیں؟ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. اینڈ بٹ آئی مسٹ سے ہیئر کہ بہت سارے ڈاکٹرز سیکریفائس بھی کرتے ہیں جو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو دے کوڈ پرابلی گیٹ مچ ہائر اماؤنٹس. اگر پیورلی پرائیویٹ ملینز ایڈ ہوتے ہیں جی, ملینز ایڈ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اپنا ٹائم اینڈ ایفرٹ سیکریفائس ایک طرح کرتے ہیں. اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو دیم. اور انڈس میں ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیلری نہیں چاہیے, وی آر ورکنگ. دیکھیں آج کل کے زمانے میں سیلری کے بغیر کام کرنا بڑا مشکل ہے. ڈیفینیٹلی بیسک نیڈ ہے. بٹ دیر آر فرام ٹائم ٹو ٹائم وی ڈو گیٹ پیپل جو والنٹیئر کرتے ہیں کہ جی ہم اپنا ٹائم والنٹیئر کریں گے, ہم آپ کو اپنی سروسز والنٹیئر کریں گے. وہ اس طرح کے ضرور لوگ ہوتے ہیں, یا جو اپنی کچھ پارٹ آف دیئر سیلری
چھوڑ دیتے ہیں یا کم لیتے ہیں, وہ اس طرح کے ضرور ہوتے ہیں جی. منیمم ایک ڈاکٹر کو انڈس ہاسپٹل کتنی سیلری پے کرتا ہے؟ دس از confidential I think salaries, but اچھی جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے اس کے ہم مارکیٹ کمپیٹیبل سیلریز دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ کیسے ان کے ساتھ سفر اسٹارٹ ہوا انڈس ہاسپٹل؟ ویری انٹرسٹنگ جی. آئی واز ورکنگ ایز اے کنسلٹنٹ ود پرائیویٹ گروپ, اور ہم ادھر جگہ دیکھ رہے تھے فار ہاسپٹل ان لاہور اور ان سراؤنڈنگ لاہور, اور اس میں ہمارے تھے کرشی گروپ کے کرشی اقبال احمد کرشی صاحب اور میاں احسن صاحب ہیں یو ایس اپیرل گروپ کے جی. یہ بنانا چاہتے تھے ہاسپٹل ادھر لاہور میں. تو زمین کے کچھ ہمیں ایشو ہو رہا تھا, تو وی اپروچ دا گورنمنٹ کہ جی آپ ہمیں ہیلپ کر دیں ان ایکوائرنگ پیس آف لینڈ, ویل بائی اٹ, ہم اس کو خریدیں گے جو بھی مارکیٹ ویلیو کی, لیکن اس کی جو لیگل اور لاجسٹیکل ہے وہ ہمیں تھوڑی سی آپ اس میں ایکسپیڈائٹ کر دیں, ہمیں اس میں ہیلپ کر دیں. تو وہ اس وقت کے جو گورنمنٹ تھی, اس وقت سی ایم صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی آپ نا پہلے اگر آپ کے پاس ٹیم ہے, ان کا جی ہمارے پاس ٹیم ہے, تو ان کا جی پھر پہلے آپ ہمارا مظفر گڑھ میں ایک ہاسپٹل ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس کو مجھے چلا دیں. یہ سی ایم تھے عثمان بزدار صاحب؟ نہیں جی, اس وقت جی شہباز شریف صاحب. اچھا, دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2013, رائٹ, یہ 2013 کی بات ہے. سو یہ مظفر گڑھ میں طیب اردگان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ٹرکی کے, یہ 2010 میں جو فلڈز آئے تھے اس میں یہ دے وزٹڈ دا فلڈ افیکٹڈ ایریاز اینڈ دے سیٹ کہ جی ہم ادھر ہاسپٹل اور ایک ہاؤسنگ کالونی ڈونیٹ کریں گے فار دا فلڈ افیکٹیز. تو انہوں نے ایک ہاؤسنگ کالونی بنا کے دی اور ایک ماڈرن چھوٹا سا کوئی 60-70 بیڈ کا ہاسپٹل بنا کے دیا. تو اٹ واز اے ویری ویل میڈ اینڈ اے نائس ہاسپٹل. تو گورنمنٹ نے کہا جی کہ یار اگر ہم یہ گورنمنٹ کو دیں گے, یہ اتنی آؤٹ آف دا وے پلیس ہے, یہ بالکل خراب ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, یہ چلے گا نہیں, ادھر ہمیں مشکل ہوگی اس کو چلانے میں. اٹ واز آؤٹ آف دا وے. تو انہوں نے ادھر ادھر پوچھا, ہمارا نام آیا, تو مجھے انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہ جی میاں احسن صاحب نے کہ جی باری صاحب اور آپ جا کے اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ جی کیا ہم اس کو چلا سکتے ہیں. باری صاحب انڈس کو ہیڈ کریں. اس وقت آئی واز ناٹ ایسوسیٹیڈ ود انڈس. سو میں کہا جی ٹھیک ہے, میں کہا جی باری صاحب کا تھوڑا سا تعارف مجھے کرا دیں. تو انہوں نے کہا جی اس طرح وہ ایک فری ہاسپٹل چلانے. میں کہا یار فری ہاسپٹل ان پاکستان پتہ نہیں کیا ہوگا سسٹم. میں تو بالکل ہی واز ویری اسکیپٹیکل آن اٹ. سو خیر اینی ویز باری صاحب آئے اینڈ وی وینٹ ٹو مظفر گڑھ. ہم نے وزٹ کیا اور دیکھا. اچھا ہم نے اپنی پھر ایک اس کی رپورٹ بنائی, کنکلوژن رپورٹ بنائی, اور میرا بھی اور باری صاحب کا دونوں کا یہی تھا. انہوں نے اپنی رپورٹ میں جو کیا, میں نے اپنی میں لکھا وداؤٹ ایکچولی اینی اوور لیپ کہ جی فیسلٹی بہت اچھی ہے, لیکن ادھر جو پرابلم ہمیں ہونی ہے, ہمیں ہیومن ریسورس بیکورڈ ایریا نہیں ملے گی, ادھر اچھی ہیومن ریسورس نہیں ملے گی, تو یہ مشکل ایریا. میں نے تو کہا کہ جی ہمیں نہیں کرنا چاہیے, وی شوڈ ناٹ گیٹ ان ٹو دس ایشو. میں بڑے اس میں اوپنلی کہتا ہوں, مجھے بڑا اس پر کہا بھی جاتا ہے کئی دفعہ کہ جی آپ نے ریفیوز کر دیا. ہاں میں کہا تھا کہ نہیں کرنا. اس پہ کرشی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے دماغ سے سوچا, باری صاحب نے اور ہم نے دل سے سوچا. سو وہ ایک تھا. سو بٹ ڈیسائڈ ہوا کہ جی باری صاحب نے بھی حالانکہ رپورٹ میں لکھا یہی لکھا کہ جی ایچ آر, بٹ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کرنا, بسم اللہ کرتے ہیں. میرے سے پوچھا گیا, میں کہا جی اگر میں اس کا بھی آپ کا جو کہ باری صاحب کے ساتھ نا آئی اسپینڈ دا ہول ڈے ود ہم. وہ میں ہمیشہ آئی لائک ٹو سے کہ یہ جس طرح وہ ایک ہے پروگرام اس کا جیو کا, ایک دن جیو کے ساتھ, میں نے ایک دن باری صاحب کے ساتھ گزارا, اور وہ ایک دن تھا جس سے میری پوری لائف کی جو ڈائریکشن تھی وہ چینج ہو گئی. اٹ چینجڈ مائی ہول ڈائریکشن فرام بینگ اے کنسلٹنٹ فار دا پرائیویٹ سیکٹر ان ہیلتھ کیئر. میں آپ اس میں انڈس کی پھر میں اس میں آ گیا, اور انڈس کے ساتھ پھر میرا ادھر سے جرنی اسٹارٹ ہوئی. تو خیر پھر ہم نے جب اس کو بیٹھ کے دیکھا, ہم نے کہا جی اگر انڈس ساتھ آتی ہے, باری صاحب آتے ہیں, باری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ادھر سے, تو دین لیٹس ڈو اٹ. اور الحمدللہ وہ پھر وہاں سے جرنی اسٹارٹ ہوئی, اور آپ کے سامنے ہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ایجوکیشن پاکستان سے ہے یا؟ جی پرائمرلی میری پرائمری اسکولنگ امریکہ سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد میرے فادر واز اے پروفیسر ان براؤن یونیورسٹی ان دا یو ایس. تو میری انیشیل پرائمری اسکولنگ ساری وہاں سے ہوئی. پھر دین وین ہی کیم بیک آئی ڈیڈ مائی او لیولس فرام کیتھیڈرل اسکول, یہ جو ہال روڈ پر جو مین رن کی ہے, اور پھر گورنمنٹ کالج سے میں نے ایف ایس سی کی, اور پھر دین آئی ڈیڈ مائی میڈیسن فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. اچھا, یہ جو آپ کا کیریئر ان کے ساتھ 10 سال سے آپ کام کر رہے ہیں جی, تو اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ انسیڈنٹ کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ جو آپ کو آج بھی یاد کر کے آپ کا دل کرتا ہے یار یہ روز ہونا چاہیے تھا؟ بہت سارے ہیں جی. میں نے آپ سے جب آف دی ایئر بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا کہ دس از اے میراکلس انسٹیٹیوشن, اور ہم ہر روز کوئی نہ کوئی میریکل ہوتے دیکھتے ہیں. آپ فلموں میں, کتابوں میں جو کہانیاں پڑھتے ہیں, ہم تو ایکچولی ایوری ڈے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو آئی وڈ سے کہ جی میریکل کہہ لیں یا معجزہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, جس انسٹیٹیوشن کا ہم نے کہا تھا, ہر ایک کی یہ تھا, ایون دا گورنمنٹ کی جو اپنی رپورٹ تھی جو ہم سے انہوں نے نہیں شیئر کی تھی کہ جی ادھر ایچ آر نہیں ملے گی. دا ڈے وی ایڈورٹائزڈ اینڈ اوپنڈ آر پورٹل, آن لائن پورٹل, جاب ہمارا آن لائن اپلائی ہوتا ہے. ہم نے کوئی 250 کے قریب جابس کے لیے اس وقت انیشیل ایڈورٹیزمنٹ تھی. اور in the first 6 hours our portal crashed. There were more than 6,000 applicants for those 250 jobs in an area where we thought we would not even get a single person. اور آج تک ہماری جو ایچ آر ریٹینشن مظفر گڑھ میں از ون آف دی ہائیسٹ. وی ہیو اسپیشلسٹ ان a lot of major fields. ہماری اسپائن سرجریز ہو رہی ہیں, آرتھوپیڈک سرجریز ہو رہی ہیں, ہماری آئی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کارڈیولوجی ہو رہی ہے, ادھر بہت ساری چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. سو یہ دیز تھنگز آر دیر. اسی طرح ہمارے جو ملتان میں انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ہے, وہاں فری رینل ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں لوگوں کا. لوگ ایسے ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ان کا کرنا. ہمارے ریہیبلیٹیشن, فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے میرے ادھر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جس نے بتایا کہ جی یہ آپ کے ادھر, ہم ادھر آرٹیفیشیل لیمز پروستھیسز لگاتے ہیں. اس صاحب کو وہاں ہمارے سینٹر سے جب لیمب لگے اور چلنا شروع, اس نے کہا جی میں 22 سال کے بعد چلا ہوں پہلی دفعہ جب سے میری ٹانگ کٹی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو ایوری ڈے ہوتی ہیں, ہم ہر روز دیکھتے ہیں, اور جتنی سیٹسفیکشن اس چیز کی ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. اب آپ نے انڈس کے لیے کیا گول سیٹ کیا ہے اچیو کرنے کے لیے, بینگ اے ڈاکٹر عثمان بن, کہ کیا کرنا چاہتے ہیں انڈس کے لیے آگے؟ What do you have plan in your mind? ہمارا جی کوشش یہ ہے کہ جی اس کو نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کیا جائے, اور جتنے لوگوں کو ہم سرو کر سکیں, میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرو کریں, اور اس میں ہم جو میکسیمم نمبر آف اسپیشلٹیز کو ایڈ کرتے جائیں تاکہ لوگوں کو کہیں اور جانا نہ پڑے. لوگ اتنا ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ جی لوگ کہیں کہ جی کہیں علاج نہیں ہو رہا, انڈس چلو جو وہاں علاج ہو جائے گا. اچھا, ویسے یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے یاد کروا دیا, اسکپ ہو گیا تھا میرے مائنڈ سے, کہ ایسی کون سی پاکستان میں ایسی ڈیزیزز ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے علاج نہیں. ایک تو ہمیں کینسر کے بارے میں پتا ہے کہ جی کینسر کا there are a lot of things جو ابھی اگر ہیں بھی تو probably not as advanced جو ویسٹ میں ہیں. اس میں اکنامک ریزنز بھی آ جاتے ہیں, ٹیکنیکل ریزنز بھی آ جاتے ہیں, بہت ساری ایسی ہیں ابھی. اچھا, سب سے زیادہ کاسٹ کس پہ آ رہی, کس ڈیزیز پہ آ رہی ہے, کس کو کاؤنٹر, ٹرانسپلانٹ پہ آتی ہے, ڈیزیز پہ؟ ٹرانسپلانٹ پر کافی آتی ہے کاسٹ. اور انڈس ڈیل کر رہا ہے ٹرانسپلانٹ؟ جی, ٹرانسپلانٹ لائک آئی سیڈ کہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں ہم کر رہے ہیں. پھر کارڈیک جو ہے اس پر اس پر آتی ہے. یہ ہمارے جو آرتھوپیڈک امپلانٹس ہیں, آرتھوپیڈک جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہوتی ہے, یہ کافی مہنگی ہے. دیز آر ایکسپینسو پروسیجرز. ویری کائنڈ آف یو ڈاکٹر تسمان بن رسا صاحب. آپ نے تسمان ابن رسا صاحب, ایکچولی آپ کا نام بہت ڈیفیکلٹ ہے. جی, بس جب میں نے یہ سنا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی شخص ہے جو عربک کنٹری سے بلانگ کرتا ہے, گلف کنٹری, سرونگ رائٹ ناؤ ان پاکستان, تو اٹ وڈ بی اے ڈیفیکلٹ انٹرویو وائل ان انگلش. تو بعد میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ماشاء اللہ آپ کا نام بڑا زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی any message you want to deliver or you want to ask something? بس یہی ہے جی میسج کہ آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں جس طرح کرتے آئے ہیں انڈس کو. یہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی ہے.
اور آپ کی سپورٹ اور دعائیں ہیں جس سے یہ چل رہا ہے اور آگے بھی چل رہا ہے اسی طرح. اور اس کو جتنا میکسیمم سپورٹ کر سکتے ہیں کریں, ہماری حوصلہ افزائی کریں ان وٹ ایور فارم یو کین. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جی چاہے مانیٹری ہو, چاہے ٹائم ہو, ایفرٹ ہو, اپنی کوئی نہ کوئی جو آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کریں. اور آئی ووڈ لائک ٹو ارج پیپل کہ آئیں دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, خود آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, اینڈ دین ڈیسائڈ ٹو جمپ ان اینڈ ہیلپ اس اینی وے دے کین. ہمارے ایمبیسڈرز بنیں, ہمارے ساتھی بنیں اور ہیلپ کریں ٹو ہیلپ ہیومینٹی. ہمارا کام ہے لوگوں کو ہیلپ کرنا, ہیومینٹی کو جتنا ہم سرو کر سکیں گے, جتنے ہم لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے. سر ونس اگین تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ عوام ڈونیٹ کرتی ہے, بلکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. آپ پیسے بالکل بھیجیے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا آپ کا پیسہ کسی غریب کے علاج کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اگر ایسا ہے تو آپ کا پیسہ بالکل ٹھیک جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دوسرے ممالک میں بہت ساری ریلیجیس پلیسز پہ انویسٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کے اپنے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ ضرورت ہے, ہیلتھ سیکٹر آپ کا بہت زیادہ ویک ہے, کمپیریٹیو ادر ورلڈ آپ دنیا سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیلتھ سیٹ اپ میں, تو آپ اپنی پیسے کو باہر بھیجنے کی بجائے اسی ملک میں غریب آدمی کے لیے لگائیں. اور ایک مڈل کلاس آدمی, میڈیوکر آدمی اگر کوئی پیسہ انڈس ہاسپٹل کو دیتا ہے اپنے زکوٰۃ, اپنے عطیات یا کسی بھی فارم میں دیتا ہے, اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرا پیسہ بالکل ٹھیک استعمال ہو رہا ہے, تو اللہ نہ کرے کبھی آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو, اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے بچے کو یا اپنی فیملی کے کسی بھی ممبر کو انڈس ہاسپٹل لے کے جائیے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پیسہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.